فضائل درود میں ملتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت ایمان افروز واقعہ. کتاب ہے مقاصد السالکین. اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص جو کہ نہایت بڑا مجرم اور گنہگار تھا، اس نے 200 سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. جب وہ مر گیا تو جو اس کے شہر کے لوگ تھے انہوں نے اسے گھسیٹ کر کوڑے کرکٹ کی جگہ پر ڈال دیا، یعنی اس کی تدفین نہیں کی، اس کو کفن نہیں پہنایا. اتنا بڑا گناہگار تھا کہ اس کو کہاں دفنائیں گے، اس کا کون سا جنازہ پڑھیں گے. انہوں نے کیا کیا کہ اس کو انہوں نے کوڑے کی جگہ پر پھینک دیا. اب کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، اے میرے کلیم، ہمارا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اور بنی اسرائیل نے اس کو گندگی پر پھینک دیا ہے. اے موسیٰ، تم وہاں پر جاؤ اور وہاں جا کر اسے اٹھاؤ، اس کی تجہیز و تکفین کرنی ہے، اس کا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے اور لوگوں کو بھی اس کا جنازہ پڑھنے کی ترغیب دینی ہے. آپ سوچیں کہ ایک شہر میں ایسا بندہ جو اتنا بدنام ہو کہ جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اسے کوڑے دان پہ پھینک دیا ہے، اور اللہ کے نبی کو وحی کی جا رہی ہے کہ اے موسیٰ آپ جائیے اور جا کر اس کا جنازہ بھی پڑھائیں، اس کو کفن بھی دیں، تکفین بھی کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے اور اس میت کو دیکھ کر آپ نے بھی پہچان لیا. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو عمل کیا کہ کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی ہوا، تدفین بھی ہوئی. اس کے بعد آپ نے اللہ سے عرض کی کہ مولا، یہ مشہور ترین مجرم تھا، اتنا بڑا انعام اسے دیا گیا. اچھا، یہ انعام کتنا بڑا تھا آپ سمجھے نا، کہ اللہ کے نبی جس کا جنازہ پڑھا دیں، اللہ کے نبی جسے کفن پہنائے، اللہ کے نبی جس کی تدفین کرے، وہ تو بخشا گیا نا. کہ یا اللہ، اتنا بڑا انعام اتنے بڑے مجرم پر. اللہ کی طرف سے حکم ہوا، بے شک یہ بڑی سزا اور عذاب کا مستحق تھا، گناہگار بھی بڑا تھا، لیکن ایک بار اس نے تورات شریف کھولی تھی اور اس نے میرے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک لکھا ہوا دیکھا. اس بندے نے محبت سے اس کو بوسہ دیا اور درود پاک پڑھا. اے موسیٰ، اس نام پاک کی تعظیم کرنے کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ اکبر ہے. یہ ہے میرے آقا کی شان، یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا انعام، یہ ہے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ والوں کا ادب کرنے والے کا مقام کہ اس نے اسے چوما، آنکھوں سے لگایا، درود پڑھا، اللہ نے اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے. سبحان اللہ. تو وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہے جو نمازوں کے بعد نبی پاک پر درود پڑھے، جو جمعے کے بعد صلاۃ و سلام پڑھے، جو یا رسول اللہ کہہ کر اپنے آقا کو یاد کرے اور کثرت سے درود پاک پڑھے. اس کا انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے. میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ اب انشاءاللہ زندگی میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی اس روایت سے کہ با ادب با نصیب. ہاں، ادب جو ہے نا یہ بڑا بڑا مقام دلا دیتا ہے. با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب. اللہ مجھے اور آپ کو بے ادبی سے محفوظ فرمائے، ساری زندگی ہم سب کو ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے ہمیں ایک اور کام کرنا ہوگا، ہمیں ادب والوں کے ساتھ رہنا ہوگا. ادب جو ہے نا وہ ادب والوں کے ذریعے ملتا ہے. آپ بے ادب کے ساتھ رہ کر با ادب نہیں بن سکتے، آپ بے حیا کے ساتھ بیٹھ کر با حیا نہیں بن سکتے. بندہ کہے رہوں بے شرموں کے ساتھ، خود شرم والا ہو جاؤں، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو صحبت اثر لائے گی. کہتے ہیں نا، عاشق بننا ہے تو عاشق کی صحبت اپنانا ہے. اگر نبی پاک کا عشق دل میں بٹھانا ہے تو صحبت بھی عاشق رسول والی ہونی چاہیے. تو اللہ کریم ہمیں با ادب لوگوں سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال کیا بات ہے درود پاک کی. ایک بار پھر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی